يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ آل عمران آیت 118 اور اس کے بعد کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اس آیت میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوئی راہ نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں غم پہنچے، اور وہ اپنی عداوت اپنے منہ سے ظاہر کر چکے ہیں، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے باتوں کو کھول کر بیان کر دیا، اگر تم سمجھتے ہو تو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ نہیں رکھتے، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ تم سے دور ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ان کے مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کفار و مشرکین کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس بات کی خبر دی، اور اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے دلی دوست کبھی نہیں ہو سکتے، لہذا تم انہیں اپنا کبھی دلی دوست مت بناؤ۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ اپنے پڑوسیوں سے جو تعلقات رکھتے تھے، اسلام کے قبول کرنے کے بعد بھی وہ اپنے پڑوسیوں سے ویسے ہی تعلقات بنائے ہوئے تھے، اور انہیں اپنا دلی دوست سمجھتے تھے، اور اپنی راز کی باتیں ان تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے منع کرتے ہوئے کہا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ یعنی اہل ایمان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے دلی تعلق قائم مت کرو۔ تعلق قائم ہو سکتا ہے لیکن دلی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ جو محبت، جو تعلق ہم ایک مسلمان سے رکھتے ہیں، ایک ایمان والے سے رکھتے ہیں، اسی طرح کی محبت، اسی طرح کا تعلق ہم اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ اہل حرا شہر ہے، اہل حرا میں سے ایک آدمی ہے جو بڑا بہترین کاتب ہے، اچھے سے لکھتا ہے، لہذا آپ اسے اپنے پاس
کاتب کا عہدہ دے دیجئے، اسے نوکری پر رکھ لیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے اس وقت تو پھر میں بتانا والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی اہل ایمان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنے پاس رتبہ دینے والا اور قریب کرنے والا ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لعمر، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا ان لی کاتبا نصرانیا قال ما لک قاتلک اللہ اما سمعت اللہ یقول یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قاتلک اللہ، اللہ تمہیں مارے۔ اس دور میں زجر و توبیق اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا تھا کہ تم برباد ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مارے، یہ ان کا تقیہ کلام تھا۔ بد دعا دینا مقصود نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں مارے، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام نہیں سنا کہ ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ۔ الا اتخذت حنیفیا، تم نے کسی مسلمان کو کاتب مقرر کیوں نہیں کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا امیر المؤمنین لکتابتہ وَلَهُ دِينَهُ، میں نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے لیے اس کی کتابت کی ضرورت ہے، وَلَهُ دِينُهُ، اور اس کا دین اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا دین ہمارے سامنے پیش نہیں کرتا، بس ہم اس کی کتابت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ نے کہا لا اکرمہم اذا اہانہم اللہ ولا اعزہم اذا اذلہم اللہ ولا ادنیہم اذا اقصاہم اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انہیں کبھی عزت نہیں دوں گا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل کر دیا، اور اس انسان کو میں کبھی قریب نہیں کروں گا جسے اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ ڈپٹ لگائی، اور آپ نے کہا کہ جس عہدے پر تم نے مومن کے علاوہ، ایک مسلمان کے علاوہ کسی اور کو رکھا ہے، کیا ہی بہتر ہوتا اس اہم عہدے پر تم کسی مسلمان کو رکھتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا کہ اگر یہ کافر دین اسلام سے بغض رکھتے ہیں تو پھر تمہیں ان سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یہ تمہارے باپ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست اور اپنا ولی مت بناؤ اس حال میں کہ وہ اسلام کے بالمقابل کفر کو پسند کرتے ہوں۔ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہوں اور اسلام سے نفرت رکھتے ہوں تو ایسے لوگوں سے دلی تعلق رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا، اور ایسے لوگ ہر کسی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور خاصتاً جو بڑے عہدوں پر ہیں ان عہدوں پہ فائز رہنے والوں کے ساتھ یہ لوگ قرین ہو جاتے ہیں، قریبی ہو جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے راز ان سے حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات سے منع فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفہ الا كانت له بطانتان، بطانۃ تأمره بالخیر وتخصه علیہ وبطانۃ تأمره بالشر وتخصه علیہ والمعصوم من عصمه اللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا یا جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا اس کے ساتھ دو گہرے دوست لگ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اسے خیر کا حکم دیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اسے شر کا حکم دیتا ہے، ایک نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی کے ساتھ اسے خاص کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی کے ساتھ خاص کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ والمعصوم من عصم اللہ، معصوم وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، جس کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر لے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے
کہ اس کے ساتھ ایک بہتر اور اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی بھی لگ جاتا ہے جو اس کی خیر خواہی نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے نقصان پہنچائے. تو آدمی کو لوگوں کے درمیان میں فرق کرنا چاہیے اور اپنوں کو قریب کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں انہیں کبھی اپنے دل کے قریب نہ کرے، انہیں کلیدی عہدوں پر نہ بٹھائے، ایسے عہدوں پر نہ بٹھائے جس میں مسلمانوں کی امانتیں ہوں اور جس میں وہ آسانی سے خیانت کر سکتے ہوں. اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. اس ٹکڑے کے تحت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے قریب، اپنے قابل اعتماد مسلمانوں کو اور مسلمان مشیروں کو رکھے، نہ کہ مسلمانوں کے بالمقابل ایسے لوگوں کو رکھے جو اسلام دشمن ہوں اور اسلام کے متعلق اپنے دل میں کینہ کپٹ پالے ہوئے ہوں. لیکن آج کا جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی مسلم ممالک میں یہی ہوا کہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کو عہدے سونپ دیے گئے جو یقیناً اسلام دشمن تھے، اسلام سے نفرت کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. نتیجے میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے حق مار دیے، ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو عہدے سونپ دیے جو اس کے حقدار نہیں تھے، اور نتیجتاً مسلمانوں کی امانتوں میں خیانت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو لوگ ہیں جسے تم اپنا قریبی سمجھتے ہو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سامنے پوری کوشش کرتے ہیں اچھائی سے رہنے کی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی زبان سے اور ان کی حرکتوں سے ایسی باتیں واضح ہو جاتی ہیں جو ان کی نفرت اور ان کے غصے کو دکھلانے والی ہوتی ہیں. اور اللہ نے کہا وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو زبان کی بات ہے، یہ تو حرکتوں کی بات ہے، لیکن جو باتیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے لیے تمہارے دشمنوں کے متعلق پتے کی باتیں بیان فرما دی. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم عقل سے اور ہوش سے کسے قریب کرنا ہے اور کسے دور کرنا ہے وہ تم دیکھو. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جو قریبی دوست بن سکتے ہیں ان کی نشاندہی کر دی، ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی جو تمہارے آستین کے سانپ بن جائیں گے، جو قریب رہتے ہوئے تمہیں ڈس دیں گے، تمہیں زہر آلود کر دیں گے. ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے ان لوگوں سے دوستی نہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ تم ان سے دوستی کیوں نہ کرو، کیوں ان سے تم دلی تعلق نہ رکھو. اللہ نے کہا تمہارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ تم ان سے دل و جان سے محبت کرتے ہو، سچے دل سے چاہتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اور یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ ہو بھی رہا ہے. مسلمانوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، خون کا نذرانہ دے دیا، اور جب بات عہدوں کی آئی تو ہمارے بڑوں کو اللہ جزائے خیر دے، ان لوگوں نے اپنی جگہ دوسروں کو دے دی، اور آج وہ عہدوں پر فائز ہو گئے، اور جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں اشارتاً بات کہہ رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر ہم دل و جان سے انہیں چاہیں ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی ہمیں دل و جان سے چاہتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اور تمہارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے متعلق ہو کہ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. تم کہتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، زبور اللہ تبارک و تعالی نے اتاری، تم ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے. وہ تمہاری قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور وہ صرف ایک خاص کتاب جو بدلی ہے، جو اب اپنی اصل حالت پر باقی بھی نہیں ہے، وہ اسی کتاب کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بغض اور ان کے عناد کی تو یہ حد ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جو تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے ہم برابر کے شریک ہیں، ہمیں بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. لیکن
جب وہ اکیلے میں جاتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وہ اپنی انگلیاں کتر رہے ہوتے ہیں، وہ تم سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، انگلیوں کی پور کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قل موتوا بغیظکم، ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ غصہ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آؤ غصے میں مزید مر جاؤ غصے میں، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، تم اپنے دلوں میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے تمہاری اچھائی کی وجہ سے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے یہ معاملے کے بعد تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا رویہ دو پہلوؤں پر ہونا چاہیے، ایک صبر اور دوسرا پہلو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ چاہے لاکھ چال بازیاں چلے، لاکھ مکر و فریب کریں، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی۔ لیکن آج وہ جیسے نچا رہے ہیں ہم ویسا ناچ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک چیز کو تھوڑا سا چبو کے چھوڑ دیا اور سارے کے سارے مسلمان روڈ پر آ گئے، اور آج روڈ پر آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اگر ہم صبر کا دامن تھامتے اور اس راستے کا ویسا حل تلاش کرتے جیسا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ویسے مضبوط کرتے جیسے حقیقی معنوں میں مضبوط ہونے کی ضرورت تھی، تو آج یہ گت اور یہ حالت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے اچکایا، ہم اچھل گئے، ان لوگوں نے جذبات میں لانے کی کوشش کی، ہم جذبات میں آ گئے، روڈ پر نکل گئے، ہم روڈ پر نکل گئے، وہ ہمارے گھروں میں گھس گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان کا معاملہ تو وہی ہونا ہے، لیکن صرف روڈ پر آنے کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، لیکن ان لوگوں سے مقابلے کا جو بڑا ہتھیار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہم نے اسے ترک کر دیا۔ ہم مادیت پرستی میں لگ گئے، اور جو حقیقی چیز جو ان کے مقابلے کے لیے ہماری معاون ثابت ہوتی تھی ہم نے اسے ترک کر دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اجتناب تھا، ہم نے اسے تو ترک کر دیا۔ ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، ہم اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت والے کام نہیں کرتے، ان افعال کو ترک نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا باعث ہے۔ روڈ پر بھی نکلتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کو ذلیل و خوار کر کے رکھتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام دشمنوں کو مضبوط بنانے والی ہے۔ اگر یہی گت رہے گی تو مزید ہمیں ذلت کے دن دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ آج ہم یہی ندا لگاتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تبارک و تعالی آخر ہماری مدد کب کرے گا؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، لیکن تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کرو، تقوی کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرتے ہی یہ نہ ہو کہ میں نے دعا کری، میں نے توبہ کری، اللہ آسمان سے مدد کیوں نازل نہیں کرتا، میں نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالی لشکر کیوں نہیں بھیجتا؟ نہیں، تقوی اختیار کرنے کے بعد، توبہ و استغفار کرنے کے بعد، نیکی کے کام کرنے کے بعد صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور مدد بھیجے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، یقین جانیں یہ چیخنے چلانے رونے دھونے سے اور 1000 ویڈیو شیئر کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، یہ لا حاصل چیز ہے، کوئی چیز ہم اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا۔ کس چیز سے آزمایا جائے گا؟
تمہارے مالوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، جانوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے، اہل کتاب سے سنو گے، مشرکین سے سنو گے، کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں۔ اب اس وقت تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ نے کہا کہ تم تقوی اختیار کرو اور صبر کا دامن تھامے رکھو۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پیر پہ پیر رکھے اور اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرے، نہیں، وہ راستہ اختیار کرے جو حقیقی معنوں میں مفید ہے۔ وہ جذبات میں آ کر لچے لفنگوں کی بولی نہ بولے، وہ جذبات میں آ کر اپنے دشمن کو مزید مضبوط نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہی بیان فرمایا کہ تمہارا حقیقی دوست، حقیقی ساتھی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کوئی اور تمہارا دلی دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم اس سے کبھی اپنی راز کی باتیں بیان مت کرو، وہ تمہاری راز کی باتوں سے تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ ہاں، یہ تو بات تھی دلی تعلق کی، یہ تو بات تھی رازداری کی باتوں کی۔ اگر دلی تعلق نہ ہو اور راز کی باتیں نہ ہوں تو اس کے بالمقابل ہم کفار سے اچھا رویہ رکھیں گے جو ہمارے بالمقابل ہیں، جیسا کہ آج ہی ہم نے اس مسجد میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، دعوت کی غرض سے انہیں مدعو کیا گیا، ان کی خاطر کی گئی، ان کے سامنے دین اسلام کا پیغام پیش کیا گیا، یہ اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمہ وقت انہیں دیکھو تو غصے میں آ جاؤ، آگ بلگلا ہو جاؤ اور مارنے پیٹنے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حد متعین کر لو کہ ان سے آپ کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ آپ ان کے سامنے دین کی دعوت دو، ان کے متعلق اپنے دل میں تڑپ رکھو، انہیں دین اسلام کے قریب بلانے کی کوشش کرو، یہ ایک بات۔ اور دوسری چیز یہ کہ تجارتی جو معاملات ہیں آپ ان کے ساتھ تجارتی معاملات کر سکتے ہو، لیکن دلی تعلق کبھی ان سے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ۔ کیوں مت بناؤ؟ کہ وہ بعض کے دوست ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، اور جب وہ آپس میں دوست ہو جائیں تو وہ پھر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، اور جب وہ دوست ہیں تو تم تیسرے اگر داخل ہوگے تو تمہاری شکل ایک دشمن ہی کی ہوگی، تم ان کے لیے دشمن ہی رہو گے، کبھی تم ان کے لیے دوست نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر کفار کی جانب سے ہمیں کوئی ہدیہ ملتا ہے تو ہم اسے قبول بھی کریں گے، اگر وہ حلال ہو تو ہم اسے قبول کریں گے، قبول کرنے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کراہیت کی بات بھی نہیں ہے، الا یہ کہ ان کے ہدیے کا تعلق ان کے دین سے نہ ہو، وہ ہدیہ ان کے دین کو مضبوط نہ کرتا ہو، اور وہ ہدیہ اگر حلال ہو تو ان شرائط کے ساتھ ہم ان کا ہدیہ بھی قبول کریں گے، اور اسی طرح ہم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں گے۔ آپ بات کو سمجھیے، بس دلی تعلق نہیں رکھیں گے اور راز کی باتیں نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اس کے بالمقابل ان کے ساتھ اچھا تعامل کریں گے، دعوت کے لیے انہیں مدعو کریں گے، ان کے ساتھ احسان والا بھی معاملہ کریں گے، ہم سے جتنی ہو سکے ان تک اچھائی پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ شریعت اسلامیہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر ذی روح فی کل کبت رطبۃ اجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر ذی روح، ہر وہ کلیجہ جس کے اندر جان ہے، اگر تم اس کے ساتھ احسان کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس احسان کی قدر کرنے والا ہے، اس احسان کے بالمقابل اللہ تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ بخاری کی روایت کے مطابق تو ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس نے اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا تو فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس احسان کی قدر کی اور اسے جنت سے نواز دیا۔ تو یہ تو انسان ہے، اس کے بالمقابل ان کا بڑا مقام ہے، تو ہم ان کے ساتھ احسان والے معاملات ضرور کریں گے، ہم احسان میں کمی نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھیں ایک حد ہونی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں کون سی حد میں رہنے کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ان سے ملو تو ان سے دلی محبت کرنے لگ جاؤ اور اپنے سارے راز ان کے حوالے کر دو، یا اپنے کلیدی عہدوں پر آپ لا کر انہیں بٹھا دو، تو اس طرح تو وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث میں اس بات کا بھی حکم دیا کہ چاہے مسلمان ہوں
کہ ان کے بالمقابل سب کے ساتھ تمہیں امانت والا پہلو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادِ الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، ہر اس کو امانت ادا کرو جو تمہارے ساتھ امانت والا معاملہ کرے، اور جو خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو، چاہے وہ تمہارے ساتھ خیانت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم اس کے ساتھ امانت والا پہلو برقرار رکھو۔ تو ایسوں کے ساتھ ہم امانت کا بھی پورا پورا خیال رکھیں گے۔ ہمارا جو نام خراب ہو رہا ہے آج تجارتی معاملات میں، اور اسی طرح امانت کی خیانت کی وجہ سے لوگ ہم سے چھڑے ہوئے ہیں، اور دعوت کو ترک کرنے کی وجہ سے ان میں اور ہم میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ طبیعت کی کچھ ناسازگی کی وجہ سے ہم مزید آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 اہم باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کافروں کی پیروی وہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم کبھی کافروں کی پیروی نہیں کر سکتے۔ دین اسلام یہ کامل اور یہ سب سے بہترین دین ہے، یہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ تو اس دین کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کے پیچھے لگ جائیں تو پھر وہ لوگ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دیں گے، اور جہنم تک پہنچانے کے بعد ہی ہمیں دم لیں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنا دلی دوست اپنوں ہی میں سے بنا لینا چاہیے۔ اپنوں کو چھوڑ کر کسی اور کو قریب کرنا اور انہیں عہدے دے دینا، ہم نے کتنے دفعہ ایسی باتیں نہیں سنی کہ بولنے میں بھی شرم آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ یہاں صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور اگر انہیں کسی سے تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو منہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ مسلمان یہی ہوتے ہیں، مسلمانوں کی یہی حالت ہوتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کئی اپنے قریبی لوگوں سے سنی ہے، ایک سے نہیں، میں نے کئی سے سنی ہے جو منہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ مسلمان اور لوگوں کی تو یہی گت ہے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس کے بالمقابل ہم نے دیکھا کہ دوسروں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ بات صرف دنیاوی معاملات تک کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارے مومن ہونے کی اور ہمارے اندر سے ایمان کے جانے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، اسے سمجھتے ہوئے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آخری بات کہ پریشانیاں آئیں گی، وہ آ کر رہیں گی، اسے ہم میں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دین اسلام اور ہم ایک درخت کی مانند ہیں، درخت جب تک رہے گا اس کے اثرات نمودار ہوتے رہیں گے، ہوائیں چلے گی، پتے گریں گے، ڈالیاں ہلیں گی، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمان رہو اور آپ کے اوپر بلائیں اور آفتیں نہ آئیں، آپ کو آزمایا نہ جائے، آپ کو آزمایا جائے گا، اور آپ ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس بات پر کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے کہا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالی جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آزمائش ہوگی، ہو کر رہے گی۔ اب اس آزمائش میں وہی آدمی کامیاب ہوگا جو ان 2 اصولوں پر عمل کرے گا، ایک صبر، دوسرا تقوی، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر۔ جتنا اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا ہماری راہیں اتنی ہموار ہوتی چلے جائے گی۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہیں ہموار کر دے گا، مشکل سے نکلنے کے دروازے اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا۔ اور جو آدمی جتنا اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دے اس کی راہیں اتنی ہی تنگ ہوتی چلی جائے گی، اور مشکلات سے نکلنے کے دروازے اس کے لیے اتنے ہی بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔